السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں کا استقبال ہے میرے یوٹیوب چینل رسول عربی چینل میں۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم تعارف کروانے والے ہیں ملک ہندوستان کے مشہور عالم دین مفتی محمد سلمان اظہری صاحب قبلہ کا۔ تو مفتی صاحب کا نام سلمان احمد، والد کا نام مولانا محمد ابن حسن، والدہ کا نام عائشہ ہے۔ سکونت: آپ کا آبائی وطن کٹیاڈی کیرلا ہے، لیکن والد صاحب کے فراغت کے بعد چونکہ آپ طرس میں ہی دینی خدمات انجام دے رہے تھے، اس لیے وہیں رہ گئے اور آپ کا خاندان یہیں بس گیا۔ ان دنوں ممبئی میں دینی خدمات اور تحفظ ناموس رسالت میں سرگرم عمل ہیں۔ ولادت: 8 ربیع الاول 1406 ہجری بمطابق 21 نومبر 1985 عیسوی بروز جمعرات آپ کی ولادت ایک نہایت ہی علمی، مذہبی اور پرہیزگار خاندان میں ہوئی۔ آپ کے والد گرامی نہایت پرہیزگار و تقوی شعار عالم دین تھے، جنہوں نے الجامعۃ الاشرفیہ میں حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ کے آغوش تربیت سے فیض حاصل کیا اور اسی وقت اپنے وقت کے ولی کامل حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ سے بیعت کا شرف حاصل کیا اور حبلی شریف میں دینی خدمات انجام دینے لگے۔ تعلیم و تربیت: ابتدائی تعلیم آپ نے والد ماجد سے حاصل کی۔ 12 سال کی عمر میں آپ کی ذہانت، لگن اور ہوشیاری دیکھ کر والد گرامی نے فیصلہ کیا کہ اس بچے کو حافظ قرآن اور بہترین عالم دین بنانا ہے۔ اسی دوران آپ کے بڑے بھائی حضرت علامہ مفتی زبیر احمد مصباحی صاحب قبلہ، جو کہ الجامعۃ الاشرفیہ میں اپنی تعلیم کے آخری مراحل میں تھے، ان کے ہمراہ مفتی سلمان صاحب کو بھی الجامعۃ الاشرفیہ بھیج دیا۔ آپ کو تعلیم کے لیے بھیجتے وقت آپ کے والد نے خصوصی نصیحتیں کی تھیں اور ایک تاریخی جملہ بھی ارشاد فرمایا تھا جو آج بالکل سچ ثابت ہے۔ آپ نے فرمایا، بیٹا، میں نے تجھے اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے، گھر کی طرف خیال نہ کرنا، اور نہ ہم تمہیں دنیا کمانے اور ہمیں پالنے کی نیت سے بھیج رہے ہیں، بلکہ امت مصطفیٰ کی خدمت اور ہمارے لیے آخرت کا سامان سمجھ کر بھیج رہے ہیں۔ مفتی سلمان صاحب کی پہلی درسگاہ الجامعۃ الاشرفیہ ہے، جہاں پر آپ نے ابتدا میں حافظ شبیر صاحب کے پاس 6 پارے حفظ کیے، پھر حضرت حافظ ہاشمی صاحب کے پاس صرف 1.5 سال کی مدت میں حفظ قرآن مکمل فرما لیا اور الجامعۃ الاشرفیہ میں پہلی پوزیشن حاصل کرتے ہوئے پہلے نمبر پر حفظ قرآن کی دستار و سند حاصل کیا۔ اکابر علماء و مفتیان اعظام نے آپ کے سر پر امامہ شریف باندھا۔ یہ سن 2000 عیسوی کی بات ہے۔ اس کے بعد آپ درس نظامی کی تعلیم کے لیے برادر اکبر کے ساتھ ممبئی چلے آئے۔ آپ ممبئی کی موقر اور علمی درسگاہ الجامعۃ الغوثیہ میں پڑھا رہے تھے۔ 7 سال تک مختلف اساتذہ سے آپ نے شرف تلمذ حاصل کیا اور بڑی محنت و جانفشانی کے ساتھ تعلیم حاصل کی۔ اللہ کی طرف سے آپ کو خاندانی طور پر نجابت اور ذہانت عطا کی گئی تھی، تو یہاں پر بھی آپ ہر سال اول پوزیشن حاصل کرتے رہے، جبکہ آخری سال پورے جامعہ میں آپ نے اول پوزیشن حاصل کی۔ تمام کتب متداولہ میں آپ نے بہترین صلاحیت حاصل کی۔ عربی زبان میں شروع سے ہی دلچسپی رہی، لہذا نحو و صرف، فقہ، اصول فقہ، حدیث، اصول حدیث، تفسیر، بلاغت، معانی، منطق و فلسفہ میں آپ کو مہارت حاصل ہے۔ 2007 عیسوی کے اوائل میں سنی دعوت اسلامی کے سالانہ اجتماع، جو کہ آزاد میدان میں منعقد ہوتا ہے، وہاں حضرت مفتی شبیر حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ختم بخاری کا شرف حاصل کیا اور اسی اجتماع میں علماء و مشائخ کی دستار فضیلت سے نوازے گئے اور سند فضیلت سے سرفراز ہوئے۔ آپ کے اکثر ساتھی یہیں پر تعلیم موقوف کر کے کسب معاش میں مصروف ہو گئے، مگر آپ کی علمی پیاس ابھی نہیں بجھی تھی۔ آپ نے والد گرامی کے حکم پر افتاء کورس کے لیے بریلی شریف تشریف لے گئے۔ وہاں پر آپ نے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت الرضوان کی بارگاہ میں رہ کر افتاء کی مشق کی۔ جامعہ ازہر روانگی: 2007 عیسوی کے آخر میں جامعۃ الازہر سے آپ کے لیے سلیکشن لیٹر آیا اور آپ نے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ نومبر کا آخری جمعرات تھا
جب جامعۃ الرضا کے سب سے پہلے فارغ مفتی جامعۃ الازہر روانہ ہو رہے تھے۔ اس موقع پر حضور تاج الشریعہ نے جامعۃ الرضا میں ایک تقریب منعقد کرنے کا حکم فرمایا اور سارے طلباء و اساتذہ علامہ حسن رضا کانفرنس ہال میں جمع ہوئے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ تشریف لائے اور آدھا گھنٹہ تک سارے طلباء سے خطاب فرمایا اور مفتی صاحب کے لیے اسی مجمع میں ارشاد فرمایا، یہ میرے سب سے بہترین شاگرد ہیں، میں ان کو نصیحت کرتا ہوں کہ یہ اپنے مقصد پر کاربند رہے۔ ساتھ اس مجلس میں آپ کے لیے خصوصی دعا فرما کر چند قیمتی تحفوں سے سرفراز فرمایا۔ جامعہ ازہر میں آپ نے کلیۃ الدعوۃ الاسلامیہ میں داخلہ لیا۔ اس کلیہ میں تفسیر، تفسیر، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ کے ساتھ خاص طور پر تقابل ادیان کی تعلیم دی جاتی ہے، جس میں دنیا کے تقریباً بڑے بڑے مذاہب کو مکمل ریسرچ کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے علوم پڑھائے جاتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں بھی مفتی صاحب نے اعلیٰ درجہ کی کامیابی حاصل کی اور آج ان کی کامیابی کا شہرہ پوری دنیا میں گونج رہا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا فضل و احسان ہے۔ خدمات دین 4 سال مکمل تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک عظیم اسلامی اسکالر کی حیثیت سے ہندوستان تشریف لائے۔ شروع کے دنوں میں آپ نے والد گرامی کے حکم سے حبلی شریف میں سرکار مفتی اعظم ہند اور علامہ مشتاق احمد نظامی کے قائم کیے ہوئے 50 سالہ پرانے ادارے دارالعلوم غوثیہ میں بحیثیت مدرس مقرر ہوئے اور ہاشمی مسجد پول پیٹ میں امامت و خطابت کے فرائض بھی انجام دیتے رہے۔ بڑے شوق و ذوق سے بچوں کو تعلیم سے نوازا۔ 1 سال کے بعد حبلی شہر کے مضافات میں واقع ایک سنی ادارہ الجامعۃ القادریہ نوریہ میں بحیثیت صدر مدرس کے آپ نے عہدہ سنبھالا۔ یہاں بھی آپ نے لگ بھگ 2 سال تک بچوں کو بڑی ہی لگن اور جاں فشانی کے ساتھ سنوارا، مگر ایک بھیانک حادثہ میں اس مدرسے کے 6 طلبہ شہید ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اس کے بعد حالات صحیح نہ ہونے کی بنیاد پر حبلی شہر کی مشہور ہاشمی جامع مسجد میں امامت و خطابت کے فرائض انجام دینے لگے۔ ساتھ ہی کچھ طلبہ کو لے کر ایک ادارہ بنام جامعہ ریاض الجنہ قائم کیا۔ تقریباً 5 سال آپ نے شہر حبلی میں خدمات انجام دی۔ حبلی شہر کا ہر سنی آپ کی خدمات کو دیکھ کر متاثر ہوئے بغیر نہیں رہا۔ ہمیشہ آپ نے نوجوانوں میں انقلاب پیدا کیا، نوجوانوں کو دین سے قریب کر کے علم قرآن اور علم دین سے سرفراز فرمایا۔ کارہائے نمایاں حضرت مفتی سلمان ازہری صاحب جہاں دین کی تعلیم سے طلبہ کو روشناس کراتے رہے، وہیں پر آپ نے قوم کی بے پناہ خدمات کو بھی اپنا فرض منصبی سمجھ کر انجام دیتے رہے۔ خصوصیت کے ساتھ ناموس رسالت اور قرآن کے خلاف بکواس کرنے والوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ نمبر 1، ملعون کملیش تیواری نے نومبر 2015 میں لکھنؤ میں ایک پریس کانفرنس کے درمیان حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ اس کے خلاف مفتی صاحب نے حبلی شہر میں جم کر احتجاج کیا۔ سینکڑوں علماء، طلباء، حفاظ اور عوام نے اس احتجاج میں شرکت کی۔ نمبر 2، ان دنوں ملعون شیطان کا چیلا نرسمہا نند نے نبی پاک کی شان میں گستاخی کی، اللہ اس کو غارت فرمائے۔ اس کے بھی مقابل میں حضرت نے بڑا چیلنج کیا اور دعوت مباہلہ بھی دے دیا، لیکن حق و باطل کے درمیان کا فرق واضح ہو گیا اور مردود زمانہ اپنی بات پر نہ قائم رہ سکا اور راہ فرار اختیار کر لیا۔ آج الحمدللہ اس ملعون کو اچھی طرح سے للکارنے کی وجہ سے دنیا بھر سے سینکڑوں علماء کے کال اور میسیجز آ رہے ہیں۔ سب کے سب ناموس رسالت کی خاطر حضرت مفتی صاحب قبلہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہی حقانیت کی علامت ہے۔ نمبر 3، حبلی شہر میں اسلامک کورٹ یعنی دارالقضاء آپ نے قائم فرمایا، جس میں سینکڑوں مسائل کے حل بھی نکالے گئے۔ دیکھنے والوں کے بیان کے مطابق جب یہ مجلس قائم ہوئی تھی تو لوگوں پر ایک الگ ہی کیفیت طاری ہوتی تھی جو کہ بیان سے باہر ہے۔ نمبر 4، ساتھ ہی جامعہ ریاض الجنہ کا قیام بھی حبلی شہر میں فرمایا، جو کہ آج بڑے آن بان اور شان کے ساتھ وکرولی پارک سائٹ کی مدینہ جامع مسجد میں جاری ہے۔ اللہ اس مدرسے کو تا قیامت قائم رکھے۔ یہاں پر بہت سارے طلبہ دینی علوم سے سرفراز ہو رہے ہیں۔
نمبر 5، نوجوانوں کی تنظیم کا قیام عمل میں آیا، جن کے ذمہ ان کی تعلیم کے ساتھ بہت ساری چیزیں تھیں اور ہیں، جس میں غریبوں، یتیموں کی مدد، بیماروں کی ہاسپٹل جا کر ان کی تیمارداری کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، خون ڈونیٹ کرنا وغیرہ۔ نمبر 6، غریب بچوں کی تعلیم و تربیت میں رکاوٹ نہ آئے، جس کے لیے آپ نے الامان نامی تنظیم قائم فرمایا، جو غریب بچوں کی تعلیم و تربیت کے ساتھ غریبوں کی تجہیز و تکفین وغیرہ کا بھی بندوبست اس تنظیم کے ذمہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی تنظیم کے سینکڑوں مقاصد جو آہستہ آہستہ بروئے کار ہو رہے ہیں۔ بیعت و خلافت، حضور تاج الشریعہ سے بیعت و خلافت حاصل کی، ساتھ ہی ہندوستان کی مشہور خانقاہ ماہرہ مطہرہ اور کالپی شریف سے بھی اجازت و خلافت حاصل ہے۔ ہند و بیرون ہند علماء کرام و مقدس شخصیات سے زبردست اور گہرے تعلقات ہیں۔ اللہ تعالی مفتی صاحب کا سایہ تا دیر ہم پر قائم رکھے اور ہم سب کو بھی سچا پکا عاشق رسول بنائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ Subscribe my channel, like and share this video.